اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو ویلکم ٹو مائی چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ یوٹیوب چینل. آج ہم بات کریں گے ایک اور متھ کی. یہ متھ کیا ہے جس کی ہم بات کریں گے؟ آپ سنتے رہتے ہیں اخباروں میں بھی فلموں میں بھی کہ جی فلانا شہید، مثلا سیاستدانوں میں ذوالفقار علی بھٹو شہید، ان کی بیٹی بے نظیر بھٹو شہید. یعنی کچھ سیاسی لوگوں کے بارے میں سنتے ہیں کہ جی وہ جب مر گئے یا قتل ہو گئے یا پھانسی لگ گئے تو ان کے ساتھ لفظ شہید لگا دیا گیا. ہم فلموں میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہندوستانی اپنی فلموں میں جو ہندو سکھ مرتے ہیں ان کو بھی وہ شہید کہتے ہیں. اس کے علاوہ فوج میں جو لوگ مارے جاتے ہیں یا پولیس میں مارے جاتے ہیں کوئی مقابلہ کرتے، یا جو ایکسیڈنٹ جن کا ہو جاتا ہے یا کوئی بیماری سے مر جاتے ہیں، تو ان لوگوں کے ساتھ شہید لگا دیا جاتا ہے. سب سے پہلے ایک بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ کیا یہ شہید کا لفظ قرآن میں ہے اور اس کا مطلب کیا ہے، نمبر 1. نمبر 2، کیا یہ قرآن کے علاوہ دوسرے اسکرپچرز میں ہے؟ ہم اس کا انگلش میں ترجمہ کریں گے مارٹر. تو ہم اس اسکرپچر قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے کہ جن لوگوں کو ہم شہید کہتے ہیں کیا وہ واقعی قرآن کی روح سے شہید ہیں؟ سب سے پہلے بائبل کو لیتے ہیں. بائبل میں کئی جگہ کے اوپر مارٹر کا لفظ آتا ہے. اب اس کی ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ وہ متروک ہو چکی. قرآن میں دیکھتے ہیں کہ قرآن میں یہ لفظ کہاں کہاں آیا ہے. سورہ حدید ہے 57 سورت، اس کی 19ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر وہی ہیں صدیق اور شہید اپنے رب کے نزدیک، ان کے لیے ہے ان کا اجر اور ان کا نور. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، یہ لوگ دوزخی. اب آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بتا دیا کہ ان کے اللہ کے نزدیک شہید کون ہوتے ہیں. سورہ بقرہ میں آیت نمبر 2 سورت کی آیت نمبر 154 میں فرمایا، اور نہ کہو ان کو جو مارے جائیں یا قتل ہو جائیں اللہ کی راہ میں مردہ. یعنی جو یہاں لفظ عربی میں فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، لا تشعرون، شعور نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. 3 سورت آل عمران، اس کی آیت نمبر 157
7 میں فرمایا اور اگر مارے جائیں اگر مارے جاؤ یا قتل کیے جاؤ، یا قتل لفظ قتلا، اگر قتل ہو جاؤ تم اللہ کی راہ میں یا مر جاؤ، تم موت آ جائے، تو بخشش جو اللہ کی طرف سے ہوگی اور اس کی رحمت کہیں بہتر ہے ہر اس چیز سے جو یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ یہاں لفظ شہید نہیں آیا، لیکن بتایا گیا کہ اللہ کی راہ میں جو قتل ہو جائے، فی سبیل اللہ۔ آگے چلتے ہیں سورہ آل عمران میں، یہی تیسری سورت کی 169 آیت میں فرمایا، اور ہرگز نہ سمجھنا ان لوگوں کو جو قتل ہوئے اللہ کی راہ میں کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں، جس طرح ایک زندہ آدمی پا رہا ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں سورہ حج 22ویں سورت کی آیت نمبر 58 میں فرمایا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں پھر قتل ہوئے یا مر گئے، ضرور ہم ان کو بہترین روزی دیں گے، بے شک اللہ ہی بہترین رازق ہے۔ تو یہ قرآن کی چند آیات تھی جس میں لفظ شہید کا ذکر ہے۔ اچھا، اس کی سمجھ یہ آئی سمپل سی کہ جو اللہ کی راہ میں مر جائیں، قتل ہو جائیں یا قتل کریں، یعنی صرف وہی شہید ہوگا۔ اور دوسری بات کہ یہ عام لوگ جب مر جاتے ہیں ان کی طرح یہ مر نہیں جاتے، ان کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں سے رزق پا رہے ہیں۔ اللہ کے ہاں سے رزق کون پاتا ہے؟ جو زندہ ہوتا ہے۔ تو سمجھ یہ آئی کہ یہ بغیر حساب کے سیدھے اللہ کی طرف چلے جاتے ہیں، جنت میں چلے جاتے ہیں۔ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں وہ شہید ہے۔ اب اسے سمجھ آتی ہے، آپ اسے سمجھ جائیں کہ باقی جن لوگوں کے ساتھ نتھی کر دیا جائے گا، جی فلانا سیاستدان شہید ہو گیا، فلانا سڑک میں جو مر گیا وہ بھی شہید ہے، وہ جو بیماری میں مر گیا وہ بھی شہید ہے، وہ جو فوجی ملک کی خاطر لڑ رہا ہے مر گیا وہ بھی شہید ہے۔ تو یہ سارا کچھ غلط ہے قرآن کی روح سے۔ میں کسی کا ہوتا یہ ہے کہ جب بندہ کو بہت بڑا مر جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، پھانسی لگ جاتا ہے، تو اب وہ زندگی میں بھی بہت بڑا آدمی تھا، اب اس کے پیروکار ماننے والے اس کو موت کے بعد بھی بڑا درجہ دینا چاہتے ہیں، فلانا شہید، ٹمکانا شہید۔ ہمارے پاکستان میں بھٹو فیملی شہید ہے، تو کیا یہ شہید ہیں؟ بالکل نہیں، قرآن کی روح سے بالکل نہیں۔ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں۔ اب ہم فوجیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ فوج جو لڑتی ہے وہ ملک کے لیے لڑتی ہے، وہ کہتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ، لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اگر وہ واقعی یہ لفظ جہاد فی سبیل اللہ کر کے لڑتے ہیں، اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، تو پھر تو وہ اور شہید ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، پھر تو وہ شہید ہیں۔ لیکن اگر پیور سرزمین کی خاطر لڑ رہے ہیں، یعنی پاکستانی ایک فوجی پاکستان کی خاطر لڑ رہا ہے، جو ترکی کا فوجی ہے وہ ترک ملک کی خاطر لڑ رہا ہے، ایران کا فوجی اپنے ایران کے لیے لڑ رہا ہے، تو وہ شہید نہیں ہے قرآن کی روح سے۔ تو یہ بات سمجھ لیں کہ شہید کون ہوتا ہے۔ اچھا، یہ لفظ پیور قرآن کا ہے، عربی کا ہے، لیکن ہندوؤں سکھوں نے بھی مسلمان جو کہ ساتھ رہتے تھے یہ لفظ لے لیا۔ اب ان کا بھی جو فوجی مارا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں بھئی یہ بھی شہید ہے۔ ہم فلموں میں دیکھتے ہیں، مجھے تو نہیں اتنا پتا، سکھ مار گیا جی یہ بھی شہید ہے۔ بھئی وہ کیسے شہید ہے؟ یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو مر گئے ہیں ہمارے ملک کی خاطر ان کو بھی بڑا رتبہ مرنے کے بعد دیا جائے۔ ایسا نہیں ہے۔ اچھا، ایک چیز جو مطلب آج کل کا زمانہ جو ایسا ہے اس میں جہاد نہیں ہو رہا، جو کہ قرآن کا بہت بڑا حکم ہے، اور اسی جہاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس جہاد کیا، صحابہ نے کیا، اور حکومت پھیلتے پھیلتے 3/4 آف دا ورلڈ ان کے انڈر آ گیا، یعنی ایشیا، افریقہ، آدھے سے زیادہ یورپ، فرانس تک، جہاں آج مظاہرے ہو رہے ہیں فرانس تک یہ مسلمان چلے گئے، اٹلی، سسلی وغیرہ وغیرہ۔ تو اس وقت صحیح شہید ہوتے تھے لوگ، مسلمان جو مر جاتے تھے اللہ کی راہ میں، وہ تو شہید ہوتے تھے۔ اب آج کل کون شہید ہے صرف اللہ جانتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی متھ۔
کہ صرف وہی شہید ہوگا قرآن کی روح سے جو اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ مارا جائے، اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے، اللہ کی راہ میں یعنی اللہ کے دین کا دفاع کرتے ہوئے وہ مارا جائے، اس کو شہید کہتے ہیں۔ دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔